السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ جن کو صرف بیٹیاں دی۔ نمبر دو، وہ جن کو صرف بیٹے دیے۔ نمبر تین، وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیے۔ اور نمبر چار، وہ جن کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ والدین کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں۔ نمبر دو، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ نمبر تین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ اور نمبر چار، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا گیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائی بھی ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم مختلف اقسام پر پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں، یعنی مومن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور مومن زندہ رہتے ہیں، یعنی زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور مومن مرتے ہیں۔ نمبر دو، کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، یعنی کافروں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور کافر زندہ رہتے ہیں، یعنی پوری زندگی کافر رہتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ نمبر تین، کچھ مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن زندہ رہتے ہیں، یعنی زندگی بھر مومن رہتے ہیں اور کافر مرتے ہیں، یعنی مرنے سے کچھ پہلے کافر ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، کچھ کافر پیدا ہوتے ہیں اور زندگی بھر کافر رہتے ہیں اور مومن مرتے ہیں، یعنی وفات سے کچھ پہلے ایمان لے آتے ہیں اور ان کا خاتمہ بے ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے۔ غصے کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نمبر ایک، کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے، یہ لوگ نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت۔ نمبر دو، کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہو جاتا ہے، یہ بھی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت۔ نمبر تین، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں بہترین انسان بنا دے۔ اور نمبر چار، تم میں بدترین وہ لوگ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے زائل ہو جاتا ہے۔